بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب 2 پہاڑوں کے برابر ہے، جیسا کہ کل یہ فضیلت بتائی گئی تھی۔ اب جنازے کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بلا ضرورت جنازے کے پیچھے سوار ہو کر نہ چلیں، بلکہ پیدل چلنے کا اہتمام کریں۔ جیسے جنازہ جا رہا ہے، گھر سے مسجد کو جنازہ لایا جا رہا ہے، یا مسجد میں نماز ہو گئی، نماز جنازہ، اب قبرستان کو اس کو لے جا رہے ہیں، تو اب پیچھے جو لوگ جائیں گے ان کو پیدل چلنا افضل ہے، سواری پر نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، یا اس کو قبرستان میں جا کر کچھ انتظام کرنا ہے جنازہ جانے سے پہلے، تو ایسے لوگوں کو پیچھے سواری میں، گاڑی میں بیٹھ کر جانا یہ کوئی خرابی نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ بلا ضرورت پیچھے سواری پر بیٹھ کر جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں پسندیدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ فرشتے بھی مومن کے جنازے کے ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ دیکھیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، حضور کے ساتھ جنازے میں نکلے ہیں، تو آپ نے کچھ لوگوں کو سواری پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کچھ لوگ کیسے تھے؟ سواری پر، گھوڑے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل اور تم سواریوں پر چڑھے ہوئے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنازے کے پیچھے فرشتے بھی چلتے ہیں، اس لیے تم بھی پیدل چلا کرو۔ اگر کسی آدمی کو مجبوری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ ایک شریعت کی طرف سے جنازے کے سلسلے میں حکم یہ بھی ہے کہ قبرستان کی طرف جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب اس کو جلدی سے قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے۔ کیوں جلدی لے جانا چاہیے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو میت کو دیکھا ہوا ہے غسل دینے سے پہلے، غسل دینے کے بعد، اب جنازے میں رکھ کر مسجد کو لائے، اب مسجد میں فرض نماز ہونے سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، فرض نماز ہو گئی، اب نماز جنازہ شروع ہونے تک بھی میت کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا کافی نہیں ہوا، پوری زندگی اس کو دیکھا ہوا ہے، پوری زندگی اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس سے ملاقات ہے، سب کچھ ہے، اب اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اب نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لائن لگی رہتی ہے، ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی چہرہ دکھاؤ۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے ہمیں کیا مل رہا؟ کچھ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ ہاں کوئی دور سے آدمی آیا ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، یا اس کا بیٹا ہے کویت سے آیا ہے، بیچارہ روتے روتے آیا ہے باپ کو دیکھنے کے لیے،
وہ مسئلہ الگ ہے. محلے والے لائن لگائے ہوئے ہیں, صبح سے کہاں چلے گئے تھے؟ انتقال کی خبر تو صبح ہی کر دی جاتی ہے یا جب انتقال ہو جائے اعلان ہو جاتا ہے. اب دن بھر کہاں چلے گئے لوگ؟ کیوں اس کے گھر نہیں گئے؟ کیا جس آدمی کے گھر میں انتقال ہو جائے اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جانا سنت نہیں ہے؟ سنت ہے. ہمارے اوپر اس مسلمان کا حق ہے کہ اس کے گھر میں انتقال ہوا ہے, جاؤ گھر والوں کے پاس جا کر ان کو ہمت دو, تسلی دو, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کا انتظام کرو. ان کے پاس پیسے نہ ہو, جنازے کا, کفن کا, یہ سب انتظام کرو. دن بھر نہیں آدمی جاتا ہے. اب نماز جنازہ ہو جاتی ہے, جنازہ کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے لوگ. نماز ہو جاتی ہے, اس کے بعد آتے ہیں, چہرہ دکھاؤ جی مولن صاحب. نہیں بھائی دکھانا نہیں بھائی, لیٹ ہو جاتا. تمہیں دکھاؤ جی, نہیں تو تمہیں گھر کو جاؤ. میں سچ بول رہا ہوں. بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی, سمجھدار لوگ بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں. اب میں اور کیا بول سکتا ہوں؟ کیوں جلدی کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ. جنازے کو قبرستان جلدی لے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک ہے تو اس کو بہتر ٹھکانے تک پہنچاؤ گے. جب وہ آدمی نیک ہے, وہ تڑپ رہا ہے آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے. اب لوگ یہاں جنازہ روکے ہوئے ہیں, لائن کی لائن لگی ہوئے, دیکھو تم بھی دیکھو, تم بھی دیکھو. عورت کا جنازہ بھی دوسروں کو دکھایا جاتا ہے, آؤ ہماری بہن کو دیکھو, ہماری بیوی کو دیکھو. کیا غلط بات ہے, کتنی برائی کی بات ہے. عورت کے جنازے کو دیکھنے بھی لوگ جاتے ہیں. آپ کے لیے اگر وہ محرم ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی ماں ہے, نانی ہے, اس طرح کی کوئی عورت ہے, دیکھ سکتے ہیں. لیکن غیر محرم سب آ کر دیکھتے ہیں اور بلا کے لے جاتے ہیں. ہمارے گھر میں امی کا انتقال ہوا, آئیے دیکھیے. بھائی چہرہ نہیں دیکھنا ہے, کیا ضرورت ہے؟ لیکن لے جاتے ہیں اور لائن کی لائن لگی رہتی ہے, دیکھتے رہتے ہیں, اور نماز جنازہ کے بعد بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ آخرت کی نعمتوں کے انتظار میں ہے کہ پوری زندگی اس نے جو ایک مقابلہ کیا ہے, ایک مجاہدہ کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ, اور عبادت کیا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, اس پر اس کو انعام ملنے والا ہے. اور ہم یہاں روکے ہوئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جلدی اس کو لے کے جاؤ اور دفن کر دو. وَإِن تَكُ سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو اپنی گردنوں سے برائی کو جلدی ہٹاؤ گے. اگر وہ آدمی نیک نہیں ہے, جو آدمی مر گیا ہے وہ اللہ کا بڑا نافرمان ہے, کبھی نماز کو نہیں آیا, شراب پیتا رہا, ماں باپ کو مار پیٹ کرتا رہا, یا اپنے بچوں کا دیکھ بھال اس نے نہیں کیا, صحیح طریقے سے ان کی تعلیم نہیں دی ہے, زنا کرنے والا ہے, سود کھانے والا ہے, جو بھی نافرمان ہے اللہ کا اور گنہگار مرا ہے, تو اب وہ برا آدمی ہے. لہذا کیا کرو, اپنے کندھوں کے اوپر ایسے شخص کو کیوں رکھو, جلدی کیوں رکھو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. جلدی سے لے جا کر اللہ کی امانت کو قبر میں پہنچا دو, اللہ جانے وہ بندہ جانے. تو دونوں باتیں ہیں. نیک آدمی ہوگا, اس کو نعمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, جلدی سے دفن کر دو. اگر برا آدمی ہے, گنہگار ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون نیک آدمی ہے کون برا آدمی ہے. ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. بہت سے اچھے نماز پڑھنے والے بھی دل کے اندر کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے نافرمان بن جاتے ہیں.
اس لیے کسی آدمی کو برا کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے کہ یہ مسجد کو نہیں آتا تھا جلدی دفن کرو اس کو، نہیں، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ یہ تو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنازے کو بہرحال لے جا کر جلدی دفن کر دو۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو جلدی وہاں پر پانے کی چاہت میں ہوگا، اگر وہ برا آدمی ہے اللہ کو پتا ہے کہ وہ برا ہے، تو پھر تم اپنے اوپر ایسے بوجھ کو مت رکھو، جلدی سے دفن کر دو۔ اس لیے نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد میت کو قبرستان تک پہنچا دینا چاہیے۔ اور کیا بتایا گیا؟ پیدل چلنا چاہیے، فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، پیدل چلنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سست ہیں، کاہل ہیں، گاڑی منگوا لیتے ہیں، کار منگوا لیتے ہیں یا اور کوئی گاڑی منگوا لیتے ہیں اور اس میں رکھ کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ بھائی تم کب ثواب کماؤ گے؟ قبرستان کوئی 10-20 کلومیٹر دور تھوڑی ہے، 1.5 کلومیٹر بھی نہیں ہے یہاں سے قبرستان۔ کیا اتنی قربانی آدمی نہیں دے سکتا ہے؟ 10-15 آدمی بھی اگر جنازے میں ہو جائے تو وہ لوگ آرام سے قبرستان تک جنازے کو پہنچا سکتے ہیں۔ 4 آدمی تھوڑی دور چل گئے، 4 آدمی تھوڑی دور چلے گئے، لیکن لوگ کیا ہے، بہت سست ہیں اور اپنے آپ کو بہت مالدار بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا کے جنازے کو کار میں بٹھا کر لے گئے اور لے جا کر ہم نے دفن کیا۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ پیدل چلنا چاہیے، فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اپنے کندھوں پر جنازے کو لے جائیں گے۔ جتنا وقت یہاں سے قبرستان تک لے جانے میں لگے گا، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کے موت کی وجہ سے ہمیں اپنی موت کی یاد دلا دے کہ مجھے بھی ایک دن اس کندھے پر، اس جنازے پر سوار ہو کر قبرستان میں جانا ہے، چلو اب نیک بن جاؤ، اب گناہوں کو چھوڑ دو، اب نماز چھوڑ دو، اب نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں پیدل چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں مسجد دور ہے یا میت اتنی دور ہے کہ وہاں سے مسجد تک لانے میں دقت ہوتی ہے تو گاڑی میں لے کر آ گئے، وہ مسئلہ الگ بات ہے۔ ضرورت کی اور مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن بلا ضرورت کے جیسے ہمارے محلے میں بھی کرتے ہیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔